الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات میں قیامت کی ہولناکی اور آخرت میں پیش آنے والے حالات کا ذکر کیا ہے. مذہب اسلام نے آخرت کا جو تصور پیش کیا ہے، دوسری زندگی کا جو تصور ہمارے مذہب نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ تصور کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، اور قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا ہے. اور ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے، ان الفاظ کو جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے یہ پورا کا پورا کلام معجزہ ہے. کوئی انسان اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتا اور اس انداز سے کسی حالت کو بیان نہیں کر سکتا جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان حالات کو بیان کیا ہے. آخرت کی جو ہولناکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے الفاظ اور کلمات کا استعمال بھی اسی طرح کا کیا ہے کہ پڑھتے ہی انسان کا دل دہل جائے. ذرا بھی اگر کوئی عربی شناس ہوگا، عربی سمجھتا ہوگا، یا کم از کم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا اور قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہوگا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کیا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کس انداز میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا. زلزلت الارض زلزالها، آپ الفاظ سے غور کریے کہ جب زمین کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے کہا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو کر
جھڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، یہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جتنے ہم کو اوپر نظر آتے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کیل بنایا ہے، زمین ہچکولے نہ کھائے، اس کا توازن نہ بگڑے، یہ ڈگمگائے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کو بھی چلا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یوم تذہل کل مرضعۃ، کہ جس دن ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، اور جن کے پیٹ میں حمل ہوگا ان کا حمل گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑا ہی زبردست انداز اختیار کیا ہے۔ تو ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو تصور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا پیش کیا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ قبر کی منزل سے لے کر آخرت تک کی منزل کا اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بیان کی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے حساب و کتاب کے سلسلے میں کہ جب قبر میں بندے سے سوالات کیے جائیں گے تو بندہ سوالات کے جوابات دے لے جائے گا۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو جو مومن بندہ ہوگا وہ جوابات دے لے جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ قبر کے سوالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی وہ لوگ جواب دے لے جائیں گے۔ تو جب مومن بندہ قبر کے سوالات کے جوابات دے لے جائے گا تو وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، ہم نے یہ جو جواب دیے ہیں یہ محض اس لیے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیا۔ قرأت کتاب اللہ، کتنی اہم بات ہے یہ، ذرا غور کریں کہ وہاں پر اٹکل باتیں نہیں چلیں گی، اور یہ کہ انسان کیسی بھی زندگی گزار کر گیا ہو اور وہاں پر جا کر قبر کے سوالات کے جوابات دے لے جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر وہی جواب دے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوگا، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوار لیا ہوگا۔ تو بندہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، ہم نے یہ جو جواب دیے ہیں یہ محض اس لیے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، ہم اندھے اور گونگے بن کر کسی کے پاس ہم نہیں گر جاتے تھے، اور کسی کی بات کو ہم یوں ہی نہیں مان لیتے تھے، بلکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ دین بصیرت ہے، بصیرت کا دین ہے، اس کے اندر اٹکل باتیں نہیں چلتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلتی ہیں، بلکہ یہاں پر جو چلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا قول چلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلتا ہے۔ اب جو بندہ وہاں پر جواب نہیں دے پائے گا، فرشتوں کے سوال کے جوابات نہیں دے پائے گا، وہ کیا کہے گا افسوس میں؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں وہی کچھ کہا جو لوگ کہتے تھے، میں نے اپنی عقل نہیں لگائی، اپنی عقل سے ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے۔ لوگ جو بات کہتے تھے ان کو میں بلا تصدیق مان لیا کرتا تھا اور اس کو میں دین سمجھ لیا کرتا تھا، تو اسی لیے میں یہاں پر جواب نہیں دے پایا۔ تو یہاں سے لے کر آخرت تک کی زندگی کا
جو نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہم نے آیات آپ کے سامنے پڑھی قرآن کریم کی، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان آیات کا ایک ایک کلمہ بڑی باریکی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام یقیناً معجزہ ہے، اور جس انداز سے اللہ رب العالمین نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی انسان اس دنیا کا اس انداز کا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ تو دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، لہذا ان آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں، جیسی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سارے کاموں کا تعلق اور ہماری پوری زندگی کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس کے پاس ایک زبردست قسم کا فرشتہ موجود ہوتا ہے، اس کے کاموں کو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ لہذا کیوں نہ ہم آخرت کی زندگی کو سوچ کر اپنے دنیا کے حالات کو ہم درست کر لیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہم توحید اور شرک کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لہذا بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھ کے ہم کو بالکل دین اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی معرفت ہو جانی چاہیے، بحث و مباحثہ اور بیجا بحث سے ہٹ کر ایک اللہ کو پہچاننا، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور ایک اللہ کو سب کچھ ماننا اور توحید کو ماننا اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کرنا، شرک سے الگ ہونا، یہ ہر مسلمان کا واجبی فریضہ ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، ہم دروغ گوئی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بھی بدگمانی کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، وہ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، اس نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہوگا۔ ہم کسی کے اوپر بھی ہم جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، ہم بلا تحقیق دنیا کے اندر باتیں کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو کرنے سے پہلے ہم کو اللہ کا یہ فرمان یاد ہونا چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی باتیں ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، جب بھی ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو ہماری زبان کھولنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ رجسٹر لے کر تیار رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ لکھیں اللہ کا فرشتہ اس کو فوراً نوٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال کو قیامت کے دن کھول کر رکھ دے گا۔ لہذا اس تصور کو لے کر اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت کریمہ کے جو شروع کے جملے ہیں یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو ہم کو رسوا مت کرنا اس دن جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ اس دن تو مجھ کو رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ تو اپنے بچے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمارا مال اس دن کام نہیں آئے گا، ہمارے پاس دنیا کے اندر چاہے جتنا مال رہا ہو اور ہم یہ سوچیں کہ وہاں پر وہ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر ہم کو کچھ نیکیاں مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال بڑھا دے، ہمارے نام اعمال میں کچھ نیکیاں لکھ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر لکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں لکھے گا۔ لہذا ہمارا مال اسی وقت آخرت میں کام آ سکتا ہے کہ جب ہم نے اس کو صحیح وقت میں استعمال کیا ہوگا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ جو لوگ لگائی بجھائی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، جنہوں نے مال کو جمع کیا
وعددہ، اور اس کو سینپ سینپ کے گن گن کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ مال اس کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رکھے گا، اسی لیے وہ مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا تھا کہ یہی مال ہم کو اس دنیا کے اندر شان و شوکت عطا کرے گا، یہ مال ہم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات دلائے گا. حالانکہ اس مال کو غریب پر خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ صرف جمع کر کر کے رکھتا تھا. بخیل تھا، کنجوس تھا، اور گمان یہ کرتا تھا کہ یہ مال اس کو ہمیشہ عطا کرے گا. تو یہ اس کا فاسد گمان تھا، غلط گمان تھا. اللہ فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، اس دن بچے کام نہیں آئیں گے. اللہ فرماتا ہے کام کیا آئے گا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص بالکل صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہی شخص اس دن کامیاب ہوگا، وہی شخص اس دن مکمل طور سے کامیاب ہوگا جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے کہ ایسا دل جس کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو. سب سے پہلے ایسا دل جس کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو. دنیا میں بھلے ہی وہ شرک کرتا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کے اندر سمجھ آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر کے اس دنیا سے گیا تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بنی آدم آسمان و زمین کے برابر گناہ ہمارے پاس لے کر آئے گا تو میں اس بات پر قادر ہوں اور میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں. اس کے گناہ اگر آسمان و زمین کے برابر ہوں گے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے تمام چیزوں پر بھاری ہے، میری رحمت تمام چیزوں پر بھاری ہے، میں بندے کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، دعا مجھ سے مانگتا تھا اور غیر اللہ سے بھی مانگتا تھا، سجدہ میرے لیے کرتا تھا، غیر اللہ کے دربار میں بھی کرتا تھا، ذبح وہ میرے نام پر کرتا تھا اور غیر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرتا تھا، اگر اس حال میں کوئی مجھ سے ملا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا. اللہ کہے گا جا کہ جس کی تو پرستش کرتا تھا دنیا کے اندر، جس سے تو دعائیں کرتا تھا، جس کے لیے سجدہ کرتا تھا اور جس کے نام کے تو نے تعویذ اور گنڈے پہن رکھے تھے اور جس سے تو منتیں مانگتا تھا اور جس کے لیے ذبیحہ پیش کرتا تھا، جا تو سب کچھ اس سے مانگ لے، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس لیے ہر شخص اس دنیا کے اندر جیے تو قلب سلیم کو لے کر جیے، ایسے دل کو لے کر جیے کہ جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، اور اپنے دل کو انسان بالکل صاف کر لے. اور قلب سلیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو. بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان گناہوں سے انسان کا دل بالکل پاک ہو، تو ایسا دل قلب سلیم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہاں تو بس قلب سلیم کام آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتا ہے آگے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ جنت کو پرہیزگار لوگوں سے قریب کر دے گا. پرہیزگار لوگوں سے اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دے گا. اس کے اندر بڑا باریک نقطہ ہے، بڑی اہم بات ہے. آپ اللہ کے اس جملے پر غور کریے. اس دن کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن جبریل علیہ السلام جیسے اللہ کے مقرب فرشتے کہ جن کا رتبہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کا ایک بھی فرشتہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا.
ہمیشہ ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اس دن اور اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا یتکلمون، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کہہ دیں۔ اللہ کے اندر اس دن اتنا جلال ہوگا اور سارے کے سارے انبیاء بھی وہاں پر سب بسب کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کہہ لے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے گا وقال الصوابا، تو وہ محض بالکل درست بات کہے گا، بالکل صاف ستھری بالکل درست بات کہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہولناک دن ہوگا جس دن نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہہ دیں گے کہ ہم سے دنیا کے اندر گناہ ہو گیا تھا، اللہ آج بہت غصہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم کے لوگوں، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ کوئی نبی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی بزرگی اور اس کی عظمت آج پوری طرح سے جلال پہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سفارش کر سکتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ سر اٹھائیں گے۔ اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ جو کچھ مانگتے ہیں مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجیے، آپ جس کے لیے سفارش کریں گے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وہ اتنا زبردست دن ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اس دن انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا اس سے اوپر ہوگا، اور کوئی اور اس سے اوپر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو لوگ ٹخنوں تک اور اوپر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اتنا زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کہا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اتنی گھبراہٹ کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو ان سے لا کر قریب کر دے گا، پرہیزگاروں سے اللہ تعالیٰ جنت کو لا کر قریب کر دے گا۔ اللہ وہاں پر یہ دکھلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ جنت قریب آ چکی ہے، تم گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تمہاری جنت کو قریب لایا جا چکا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ جو جنت قریب آ چکی ہے اس جنت سے تم کو داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ کے بعد ان کو جنت کو قریب لا کر اطمینان دلائے گا، اطمینان دلائے گا کہ جنت قریب آ چکی ہے، تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو گمراہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کو واضح کیا جائے گا۔ الفاظ میں فرق دیکھیے آپ کہ جنت کو قریب لے آیا جائے گا اور جہنم کو واضح کیا جائے گا، یعنی جہنم کو قریب نہیں لایا جائے گا جہنمیوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہماری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے، ہر چیز پر بھاری ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں پر اتنا کرم ضرور کرے گا کہ جہنم کو ان کے قریب نہیں لائے گا، بلکہ دور سے واضح کر کے دکھا دے گا کہ دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس میں تم کو داخل کیا جائے گا، یہ وہ جہنم ہے جس میں تم کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ باریکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں کہ جنت کو قریب لایا جائے گا اور جہنم کو دور ہی سے واضح کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جو گمراہ لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم پرستش کرتے تھے، وہ معبود کہاں ہیں؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے تھے وہ معبود کہاں ہیں؟ اب جب آج کے کلمہ گو مشرک جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود شرک کرتے ہیں، جب ان کو یہ آیت بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں،
اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بت ہیں قبر کے اندر جو مردے ہیں، ان سے ان کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، یا ان کے یہاں جا کر دعائیں کی جا سکتی ہیں، یا ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے یہاں سفارش کر دیں۔ اس سے مراد جو ہے قبر کے مردے نہیں ہیں، اس سے مراد بت ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے یہ مفہوم انہوں نے گھڑ لیا، تو اللہ کہے گا کہ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، جو جن معبودوں کی تم پرستش کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ معبود کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، کہ کیا وہ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، کیا وہ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ یہاں پر تو دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو معبود کہتے تھے، یعنی فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، تم اللہ کی پرستش نہ کرو بلکہ میری پرستش کرو، مجھ کو خدا سمجھو۔ تو ایسے لوگ اس دنیا کے اندر ظالم موجود تھے جو اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری پرستش کرو۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن کی بھی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی تھی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کہے گا پرستش کرنے والوں سے، جو لوگ پرستش کرتے تھے، کہ یہ تمہارے معبود کہاں ہیں؟ کیا تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ او ینتصرون، یا وہ خود مدد کے محتاج ہیں، یا وہ خود مدد کے محتاج ہیں، کہاں ہے تمہارے معبود؟ ذرا ان کو بلایا جائے۔ اللہ آگے کہتا ہے، ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو کلمات استعمال کیے ہیں، وہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، فَكُبْكِبُوا لفظ کے اندر دیکھیے کتنی زیادہ گرماہٹ ہے اس لفظ کے اندر۔ اللہ کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، اوندھے منہ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جو یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر میری پرستش کی جائے، اللہ اوندھے منہ یکے بعد دیگرے، ایک کو ڈالے گا دوسرے کو ڈالے گا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا جائے گا، ہم ان کو ڈالتا جائے گا، والغاوون، اور جو ان کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالتا جائے گا۔ اس کے اندر بھی ایک باریکی آپ دیکھیے، اللہ سرداروں کو پہلے جہنم میں ڈالے گا، جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پہلے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیے کہ جب چھوٹے چھوٹے لوگ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، اگر بڑے بڑے لوگ باہر ہوتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ باہر جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ پیروی کر کے ہم کو چھڑا لیں گے، پیروی کر کے ہم کو چھڑا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہاں سرداروں ہی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم میں جانے کے بعد وہاں پر امید ہی ختم ہو جائے گی کہ اب ہم کو کوئی چھڑائے گا۔ جب سرداروں ہی کو پہلے داخل کر دیا گیا تو اب کس سے وہ لوگ امید کریں گے کہ اب ہم کو جہنم سے نکالا جائے گا یا ہم جہنم سے نکل سکتے ہیں؟ تو اللہ سب سے پہلے یہ جو سردار ہیں، کفر کے جو سرغنہ ہیں اور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ پہلے ان کو جہنم میں جھونک دے گا اور پھر اس کے بعد ان کی جو پیروی کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ معاملہ آپ دیکھ لیجئے کفر اور شرک کا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس بحث کو قرآن کریم کے اندر کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے ان میں آپس میں جھگڑا بھی ہوگا۔ یہ معبود کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ہم کو ہماری عبادت کرو، ہم تو صرف تم کو بلاتے تھے، کیا اللہ نے تم کو عقل نہیں دی تھی؟ ہم نے کہا اور تم ہماری طرف چلے آئے۔ تو وہاں پر جو ہے ان میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت وہاں پر ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا بڑا سنگین مسئلہ ہے آخرت کا، قیامت کا۔ ہم کو اس کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھ لینا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر اس کو بیان کیا ہے کہ اس دن جو ہے کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی دوست، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ لو یہ تمہارا دوست کھڑا ہے، یہ تمہارا باپ کھڑا ہے، یہ تمہارا بھائی کھڑا ہے، یہ تمہارا سگا رشتے دار کھڑا ہے، یہ وہ کھڑا ہے جس پر تم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن تم کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ یود المجرم، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن ہم اللہ تعالیٰ کو فدیے میں اپنے بچوں کو دے دیں،
ہم اپنے بچوں کو لگا دیں اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، تو بچوں کو فدیے میں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دے گا۔ یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تو مجھے جہنم سے آزادی دے دے، اللہ تعالیٰ آزادی نہیں دے گا۔ واخی، اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ومن فی الارض جمیعا، کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اور تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد نہیں کرے گا، تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا۔ تو اللہ نے جو ہمیں زندگی دے رکھی ہے، اس میں کفر اور شرک کے مسئلے کو بہت باریکی کے ساتھ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی شرک موجود تو نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ شرک اور کفر کے بعد جو ہماری زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں کہ ہمارے خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پڑوسیوں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور دشمنوں سے ہمارے آئے دن جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں ہم کہیں کسی پر الزام تراشی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم جھوٹ سے تو کام نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان سب معاملوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ہم کو ضرور سنائے گا۔ اس بات کا یقین ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور اسی کے مطابق ہم یہ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان سے کفر اور شرک کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما۔